کلام مجید سورہ آل عمران کے اس حصے میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سیرت رسول سے غزوہ احد کا حال بیان کر کے سب کو نصیحت فرمائی ہے، دین حق کی اہمیت بتلائی ہے، اور دنیا میں جن مشکلات سے قوموں کو گزرنا پڑتا ہے، انسانوں کو ان مشکلات پر بھی توجہ دلائی ہے، کیونکہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو زخم اٹھانے پڑے، 75 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اب مشرکین نے بھی اور منافقین نے بھی مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ یہ تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی برحق ہوں، میں اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں، اور اللہ نے اپنے رسول اور نمائندے کو کیوں زخم لگائے، ان کو میدان میں کیوں شکست ہوئی، ان کے لوگ کیوں مارے گئے، ان کو خود میدان میں کیوں زخم آئے۔ اب اس واقعے کو منافقین نے اور دشمنوں نے اپنے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا تاکہ دوسرے جو مسلمان راہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو مشکوک کیا جائے، ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے، اور کم از کم راستے سے نہ ہٹے تو مشکوک ہو جائے۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے کلام مجید کی ان آیات میں ان کے اس غلط پروپیگنڈے کا مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ مسلمان اس پر غور کریں۔ فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، میدان احد میں تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہارے 75 لوگ شہید ہوئے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو تمہارے مقابلے میں جو لوگ ہیں کفار اور مشرکین، ان کو بھی اسی طرح کا زخم بدر کے میدان میں لگ چکا ہے۔ وہ بدر کے میدان میں ان کے 70 لوگ مارے گئے۔ تو پھر دنیا کا نظام، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنیا میں انسانوں کو فتح اور شکست، بیماری اور صحت، مال دے کر اور مال چھین کر، اولاد دے کر اور اولاد لے کر ہم انسانوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے نزدیک ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو فتح ہو گئی تو سمجھے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، شکست ہو گئی تو وہ سمجھے کہ میں اللہ سے بہت دور ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور میں نہیں، اصل تو دین حق ہے۔ اللہ نے اپنے سچے رسول کو جو سچا دین دے کر بھیجا ہے، تم اس دین پر قائم رہتے ہو، تمہیں بیماری آئے تو پھر بھی تم ہی حق پر ہو، تمہیں شکست ہو جائے پھر بھی تم ہی حق پر ہو، کیونکہ یہ شکست تو عارضی چیز ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس میدان میں جنگ میں اترنے کے لیے جب آپ اترے تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اب مسلمان، ان کو اللہ نے میدان میں اتار کر یہ جو شکست ہو گئی عارضی طور پر، تو اس سے بھی امتحان مقصود ہے مسلمان جماعت کا کہ یہ مشکل دور میں کیا کام کریں گے۔ مشکل گھڑیوں میں جب دشمن غالب آ جائے یا اس کی کوئی تدبیر اچانک کامیاب ہو جائے تو اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوگا، تمہارا ذہن کیسے کام کرے گا، تمہارے اعضاء اور جوارح کیسے کام کریں گے۔ یہ تمہیں اللہ نے تربیت دی ہے۔ جو لوگ مشکلات سے گزر کر ترقی کرتے ہیں، کامیابی آخر میں انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دن کا مرحلہ نہیں ہے، یہ فتح اور شکست ایک دن کی بات ہے، یہ تو پوری زندگی کی مسلسل جدوجہد ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، یہ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے، یہ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، 2 سال کے لیے رسول نہیں آئے، یہ قیامت تک کے لیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے، باریاں ہیں، بدلتی رہتی ہیں لوگوں کے درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں، ہم کبھی ایک اوپر ہوتا ہے کبھی دوسرا، کبھی ایک کو فتح ہوتی ہے کبھی دوسرے کو،
اور مقصد کیا ہے؟ ان حالات اور واقعات کو لانے کا اور بدلنے کا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اللہ کو پہلے سے جانتا ہے کون ایمان والے ہیں۔ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں پر ثابت ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والے اپنے نظریے پر ثابت قدم ہیں۔ یہ ہر قربانی دینے کے بعد بھی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے، ان کو پرکھنا چاہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس مارکے کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر بھی فائز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ شہید ہو گئے تم میں سے وہ اونچے درجے کو پہنچ گئے، اور جو لوگ دنیا میں باقی بچے ہیں وہ غم اور مصیبت کے باوجود دین حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم غم اور مصیبت کو اپنے دل پر اثر انداز مت ہونے دو۔ جس قوم پر غم اور مصیبتیں، خوشیاں اور مال و دولت دل پر اثر انداز ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ تو شکست کھا گئے، وہ تو دنیا کے حالات سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ نہیں، دنیا کو تم نے اپنے سے متاثر کرنا ہے، خود ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رسول اللہ کی جماعت کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں نحن خیر البریۃ کلھا، ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، دین حق کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ محنت اور جدوجہد میں شامل ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں نحن خیر البریۃ کلھا، ہم ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ وَنِظَامُهَا وَزِمَامُ كُلِّ زَمَامٍ، اور ہم پوری دنیا کی قوموں کو منظم کرنے والے، ان کو ایک راستے پر ڈالنے والے اور دنیا کی ساری قیادتوں کی قیادت کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے گزار کر دنیا کی قوموں کے سامنے ایک معیار کے طور پر، نمونے کے طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ پہلا نمونہ بدر کی فتح کا تھا، تو دوسرا نمونہ احد کے درمیان میں 75 مسلمانوں کی شہادت کے بعد پھر بھی اسی دین پر ڈٹے ہوئے۔ تو دونوں نمونے اللہ نے اپنے پیغمبر کے پہلے دور میں دکھا دیے مسلمانوں کو کہ تم بدر کے میدان میں فتح بھی حاصل کر سکتے ہو، پھر بھی میدان تمہارے پاس ہے، اور احد کے میدان میں تمہارے 75 شہید ہو جائیں تو پھر بھی میدان تمہارے پاس ہوگا۔ کیوں کہ دیکھو بدر کے میدان میں ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 کافر ذلیل اور قید ہو کر ذلیل ہو کر وہ تمہارے پاس آئے، اور احد کے میدان میں تمہارے 75 مارے گئے، ایک آدمی بھی وہ تمہارا قید میں نہیں گیا، دشمن وہیں سے واپس چلے گئے، وہ اپنے منصوبے میں ناکام گئے، وہ کہتے تمہیں شکست ہوگی۔ حالانکہ مکہ کے یہ لوگ بڑے بڑے اس نیت اور ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اب ہم اپنی بدر کی شکست کا بدلہ لے کر وہاں فتح کے بعد ہم جشن فتح منائیں گے، شراب اور کباب کی محفلیں منعقد کریں گے، اور پھر ہم اس اگلے دور کی طرف جائیں گے۔ اس لیے آتا ہے سیرت رسول کی کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ السلام احد کے میدان میں جب اتنے لوگ مارے گئے، اب جنگ ختم ہو گئی، اب دشمن وہاں سے جانے لگا، اب صحابہ اکرام زخموں سے چور چور ہیں، اور 75 لوگ مارے گئے، میدان جنگ میں پڑے ہوئے۔ اب مدینہ کی عورتیں بھی وہاں سے نکل کر اپنے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آ گئی، مرہم پٹی کرنے کے لیے آ گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلیم، دیگر خواتین وہ مدینہ سے باہر نکل کر مرہم پٹی لے کر، سامان پانی لے کر، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے خود ہی آ کر یہ مارکا بھی سنبھال لیا ایمرجنسی کا۔ اب حضور نے فرمایا دیکھو کہ یہ لشکر واپس جا رہا ہے مکہ کا، یا کیا کر رہا ہے یہاں احد کا میدان چھوڑ کر، یہ واپس جا رہے ہیں کہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کو دیکھیں کہ یہ مکہ واپس جا رہے ہیں یا مدینہ پر حملہ آور ہونے والے؟ اب آپ کے اندر عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ دشمن اس وقت کون سا قدم اٹھا رہا ہے اور کیسے سمجھیں گے کون سا؟ دیکھ کر قدم اٹھانا، سمجھ جانا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہے، یہ گھوڑوں پر سوار ہے۔ اگر اونٹوں پر سوار ہے تو یہ لمبے سفر کی تیاری پر ہے، مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہے تو یہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ ہمارے شہر پر حملہ آور ہوں گے تو پھر ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ تاریخ سے یاد رکھے گی۔ تو صحابہ کرام جا کر خبر لے کر آئے، انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ اونٹوں پر سوار، تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں۔ دیکھو یہ جائزہ لینا ہر دور کا، ہر آنے والی قوت کا، کہ وہ اس کا قدم کون سا اٹھ رہا ہے، وہ ہمارے مقابلے میں اٹھ رہا ہے یا ہمارا میدان صاف کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، کون سا قدم اٹھ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کو کسی چیز کی عقل نہیں ہے، تو رسول اللہ نے عقل سمجھائی ہے کہ دشمن کیا کام کرنے لگا ہے اور اس کام کا جواب کیا تمہیں دینا چاہیے۔ اب اس کی طرف بھی توجہ دلائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ احد کے میدان میں ان مرد کے حالات سے تمہیں گزار کر مشکل ترین گھڑیوں میں دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی اور عقل تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم سے قربانیوں کا وہ آخری مرتبہ بھی مانگنا چاہتا ہے کہ کون میرے دین حق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اللہ کی مدد اس وقت آئے۔ آج ہم کہیں قربانی کوئی بھی نہ دے اور مدد اللہ کی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بزدل لوگوں کی، لالچی لوگوں کی، خود غرض لوگوں کی، انسانوں کو دھوکہ دینے والے لوگوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے والے لوگوں کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ آج مسلمانوں کو اپنے مال سے، دولت سے، اپنے گھروں سے، اپنی چیزوں سے محبت ہے، کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے۔ اللہ تو مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور دین حق کے قانون اور اس کے غلبے سے محبت رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تو تم میں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ آخری قربانی دے کر شہید ہو کر بھی دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی بھی دین حق کو دنیا میں غالب کر سکتا ہے۔ پوچھا کیسے غالب کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود اپنی جان قربان کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دین کے غلبے کے لیے آخری قدم اٹھا لیا۔ اب باقی اے اللہ تیرا کام ہے، میرا کام یہ تھا کہ تیرے نام پر آخری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تو یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں دو قسم کے ظالم ہیں، ایک مکہ کے مشرک ظالم جو مقابلے میں آئے، لوگ کہتے تھے کہ شاید اللہ ان کی محبت کرتا ہے، ان کو فتح ہو گئی اس لیے یہ کامیاب ہو گئے، یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ کہتے نہیں یہ ظالم ہے، ظالم سے اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ یا دوسرا اس سے ظالمین سے مراد یا منافق بھی ہے جو ایک میدان جنگ میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ احد کے میدان میں نکلے تو عبداللہ ابن ابی 300 منافقین کی جماعت کو لے کر میدان جنگ سے واپس مدینہ چلا گیا۔ اب وہ واپس چلا گیا تو ان کی جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، زخم بھی کوئی نہ آیا اور ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف ہی نہیں آئی۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہماری حکمت عملی کامیاب ہے، ہم تو بچ گئے۔ رسول اللہ وہاں ہے، ابو بکر صدیق وہاں ہے، عمر بن الخطاب وہاں ہے، عثمان بن عفان وہاں ہے، علی المرتضی وہاں ہے، سارے صحابہ وہاں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر جو اپنے گھر آ رہا ہے وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب تو وہ ہے جو میدان احد میں کھڑا ہے، جو وہاں سے نکل کر مدینہ اپنے گھروں میں واپس پہنچ گئے منافقین، وہ ظالم ہے۔ اللہ ان سے کیسے محبت کرے گا؟ اللہ تو اپنے نام پر دین حق کے لیے دشمن کے مقابلے میں اتر کر قربانی دینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ لا يحب الظالمین، میدان جنگ میں
بھاگنے والے اور رسول اللہ کو اکیلے چھوڑنے والے، پوری جماعت کو اکیلے چھوڑنے والے لوگ وہ اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے؟ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اور جو انہوں نے کام کیا وہ کام کچھ بھی نہیں کرنا۔ محبت ہوگی تو کام کو کریں گے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مسلمانوں کو چھانٹنا چاہتا ہے، خالص کرنا چاہتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب مشکلیں لا کر، پریشانیاں لا کر اللہ نے پہچان کر لی خالص کون ہے۔ خالص وہ جو مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا ہے، اور جو مشکل گھڑی میں دودھ کا مجنون، وہ کہتے ہیں آپ کام کریں ہم پیچھے سے آ جائیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کر جنگ کرو، لڑائی کرو۔ جب ملک فتح ہو گیا تو حلوہ کھانے کے لیے ہم بھی آ جائیں گے، کھانے پینے کے لیے ہم حاضر ہوں گے، تو اور تیرا رب جا کر لڑو۔ اب حضور علیہ السلام کی جماعت تو ایسی نہیں تھی، انہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شکست اور فتح یہ دونوں اللہ امتحان لیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو جنت مفت میں مل جائے گی، کامیابی مفت میں مل جائے گی، اللہ کی رضا اور انعامات مفت میں مل جائیں گے؟ اب یہ مفت میں نہیں ملتے، دنیا میں کامیابیاں، انعامات مشکلات سے گزرنے سے ملتے ہیں، قربانی دینے سے ملتے ہیں، جنت مفت نہیں ملتی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون جہاد کرتا ہے، دین کے غالب کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو اللہ ثابت قدم رہنے والے، جدوجہد کرنے والے، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی امتحان لے کر ان کو دوسروں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سست لوگ، نکمے لوگ، غافل لوگ، اللہ ان کی مدد کیسے کرے گا؟ اللہ تو مدد کرے گا عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، عمل کرنے والوں کی، متحرک ہونے والوں کی، جدوجہد کرنے والوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کافر لوگ کفر پر رہتے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کفر پر غلط پر ہیں، وہ آج بھی تمہارے میدان میں 70 آدمی مروا کے اگلے دور میں پھر تمہارے مقابلے میں، اور تم سچے اور ایمان والے ہو کر تم بزدل بن جاؤ، تم کہو کہ ہم دشمن کے مقابلے میں کیوں جائیں؟ کافر ہو کر اپنے 70 مروا کر، 70 قید کرا کے، ذلیل ہو کر پھر محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور مسلمان کے کو پتہ ہے دین ہمارا حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، یہ دین دنیا میں غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اور یہ پھر دنیا میں یہ عارضی طور پر یہ غافل ہو جائے، سست ہو جائے، کوئی جدوجہد نہ کرے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ پھر کیسے آئے گی؟ فرمایا تم مشکوک مت ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اس کے مال بھی عارضی، اس کی زندگی کے راحت و آرام بھی عارضی۔ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آپ نے کس مقصد کے لیے لگایا ہے، جس مقصد کے لیے لگایا ہے تو پھر دنیا کی زندگی اس مقصد کی بنیاد پر اونچی ہو جائے۔ مال اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لگ گیا، مال اونچا ہو گیا، جان لگ گئی، جان اونچی ہو گئی، وقت لگ گیا، وہ وقت قیمتی بن گیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے، شہادت کی تمنا کرتے، بدر کے میدان میں نہیں جا سکے، اب اگر میدان میں دشمن کی اترنا پڑا تو اب پھر تم دیکھو گے اب کیا کریں گے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتا ہے اب تم نے موت کو دیکھ لیا سامنے سے، اور آنکھوں سے دیکھ کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہمت اور جرأت اور بہادری کے ساتھ میدان میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اللہ تم پر فخر کرے، فرشتے تم پر فخر کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بھی ہنسا دیتا ہے، اللہ بھی مسکرا دیتا ہے، بندے کا وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ دشمن کے مقابلے میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان لے کر، ہتھیار لے کر میدان میں اکڑتا ہوا آتا ہے، اللہ کو اس مسلمان کی اکڑ اور چال بھی اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پر بھی فخر کرتا ہے، اور اس بندے پر اللہ دیکھ کر اس کو مسکراتا ہے اور ہنستا ہے جو کہ میرا بندہ ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ آج اللہ کس پر فخر کرے؟ قبروں میں گھسنے والے،
ہر وقت اپنی مصروفیتوں میں مصروف رہنے والے، وہ دنیا کی قوموں کی کیا قیادت کریں گے؟ وہ دنیا کی قوموں کو کیا سبق دیں گے؟ وہ دنیا کی قوموں کو کیا پیغام دیں گے؟ صحابہ تو وہ تھے، وہ کہتے نحن خیر البریۃ کلھا وزمام ونظامھا وزمام کل زمام، ہم تو پوری دنیا کی قوموں کو منظم کرنے والے اور ساری دنیا کی قیادتوں کی قیادت کرنے والے تھے۔ آج قیادت کرنے والے دم پکڑ کر جاتے ہیں پوری دنیا کی۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دنیا کی قوموں کی دم پکڑ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور عزت کی زندگی جینا وہ سبق بھول گئے۔ قرآن یہ سبق دیتا ہے، عزت کی زندگی کیا ہو؟ ایمان کی زندگی، جدوجہد کی زندگی، دین کو غالب کرنے کی زندگی، اپنے معاشرے میں فتح حاصل کر کے اور خوشحالی اور ترقی پیدا کرنے کی زندگی، ہر ایک کو عزت دے کر اللہ کا بندہ بنانے کی زندگی، یہ ہے کامیاب زندگی۔ اور یہ زندگی ملتی ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والوں کو۔ عزت کی زندگی بھاگنے والوں کو نہیں ملتی، بزدل لوگوں کو نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ ہمیں ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے ان حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا یہ فیض، رسول اللہ کا یہ فیض، تاریخ اسلام کا یہ 1000 سال سے زائد عرصے کا یہ عظیم ترین کارناموں کا فیض اللہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے اور دنیا کا پھر سے قائد بنائے، اور ہمیں اس مغلوبیت اور ذلت اور پستی سے نکلنے کی ہمت اور جرأت عطا فرما دے۔ یمسسکم قرح، اگر پہنچا تمہیں زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہنچ چکا اس قوم کو بھی بدر کے میدان میں ایسا ہی زخم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن باری باری ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے کہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ ویتخذ منکم شہداء، اور کرے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ ولیمحص اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے کہ اللہ صاف کرے پاک کرے ایمان والوں کو۔ ویمحق الکافرین، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں مفت میں؟ فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے لڑنے والوں کو تم میں سے۔ ویعلم الصابرین، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس سے پہلے، اس کی ملاقات سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے سے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرما، قرآن حکیم کی برکتیں عطا فرما، اس کا فہم اور سمجھ اور شعور عطا فرما۔ اے اللہ اس کے علم و عمل کو پھر سے دنیا میں زندہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے احباب اپنے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے تیرے پاک کلام کے اس درس کے حلقے میں آ کر بیٹھے ہیں، وقت ملا اللہ کا آنا بیٹھنا، یہ محنت اور جدوجہد ہماری قبول فرما، اس کی برکتوں سے ہماری زندگی میں خیر اور برکتیں نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمارے اس دین حق کو پوری دنیا میں پھر سے غالب فرما۔ آج جو ہم ذلت اور مغلوبیت کا یہ دور گزار رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے نکلنے کا احساس نصیب فرما، حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی اتباع میں ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سب مرنے والوں کی بخشش فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کو دین کے اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا یہ مدرسہ مسجد اور یہ ہماری دینی محنتیں تو قیامت تک کے لیے قبولیت اور کاملہ تامہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے دوست جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہیں کہہ سکے دل میں تمنا رکھتے ہیں، ان کی سب حاجات تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی سب حاجات اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جملہ امور کے غیب کے خزانوں سے ہمارا تکفل فرما، ہماری جان مال عزت آبرو دین ایمان۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیاں
ہمارے گھر بار ہماری ہر چیز کی حفاظت نصیب فرما، عفت اور پاک دامنی، شرم و حیا عطا فرما، دین کے اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، ہر میدان میں مسلمانوں کو حق و فتح اور غلبہ عطا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی اپنے فضل عظیم سے عطا فرما، جو قصور فہم و علم سے نہیں مانگ سکے بن مانگے نصیب فرما، رب زدنا علما وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔